مولانا ویسے تو ساری اولاد ہی عزیز ہوتی ہے، اولاد کے بچے بھی عزیز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو تنگ کون کرتا ہے؟ حسن تو کرتا ہی ہے، وہ یوسف بھائی سے ڈسکشن اور تھی، وہ کہتے ہیں جب حسن بڑا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون شخصیت ہے، ابھی تو وہ داڑھی بھی کھینچتا ہے، بال بھی کھینچتا ہے آپ کے۔ تو کتنا وقت آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ مجھے اور میری بیگم، ہم دونوں کو ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے، بالکل، لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا، عاصم، وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا۔ وہ اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ وہ چھا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو عمر ہی اتنی دی تھی۔ وہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں اس بات پہ بھی آنا چاہوں گا کہ ظاہر یہ آپ کی پہلی عید ہے عاصم بھائی کے بغیر، تو اپنوں کے ساتھ تو ویسے ہی بندہ پردیس میں ہی ہو تو ایک بڑی پریشانی کی نوعیت ہوتی ہے، تو کس طریقے سے آپ یہ رمضان آپ نے کیسے گزارا؟ اور یہ تو ظاہر ہے ہر پل بس وہ اب بھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھ رہا ہے، میں نے بات شروع کی ہے تو آپ کے یہ آنسو آنے اسی طرح ہی ہوگی عید بھی۔ عید پر قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے یا ویسے لوگ جاتے ہیں؟ ایسے لوگ جاتے ہیں۔ جی جی مولانا، جب میں آپ سے مل کے جاتا ہوں نا تو 5-6 دن نا میرے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں، چہرے پہ اسمائل رہتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے غصہ نہیں آتا کہ یہ آگے کیوں آ گیا، یہ کیوں ہو گیا، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ اور آپ کو تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، اتنا آپ کو اللہ نے نام دیا ہے، پھر لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، آپ یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اور یہ اتنے اچھے اخلاق عام آدمی کدھر سے لے کے؟ ہم تو مل کے جاتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ چند دن بعد پھر سوسائٹی میں جا کے، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ صحبت یا تبلیغ میں وقت یا یہ چیز کتنی ضروری ہے، اور یہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں جب لوگ اتنا آپ کو، بلکہ میں نے آپ کے بیان میں بھی سنا، آپ نے کہا کہ عاصم جمیل کے موقع پہ بھی، باقی بھی، کہ جس نے بھی مجھے دکھ دیا میں اسے معاف کرتا ہوں تاکہ آخرت میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ حوصلہ کدھر سے لے کے آئے ہم لوگ؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے۔ انبیاء نے بھی کہا وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے بھی اللہ ہی توفیق دے رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے۔ دوسری چیز اس میں اچھی صحبت، صالحین کی صحبت، چونکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل۔ عبادات کی آیات قرآن میں 130 ہیں اور اچھے اخلاق کی آیات 1508 ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ ریشو نکال لیں، 130 1508 اور ٹوٹل قرآن کے آیات 6200 سم تھنگ ہیں، کوئی زیادہ بتاتا ہے کوئی کم بتاتا ہے، تو 6200 میں 1500 تقریباً 30% بن جاتا ہے پورے قرآن کا۔ تو یہ مشکل ترین چیپٹر ہے، چونکہ اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے، لیکن کوئی ناگواری نہیں ہوتی، سستی سے لڑنا ہوتا ہے۔ روزے میں بھی سستی سے لڑنا ہوتا ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں کوئی آگے آپ کے ایسی قوت نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے، سوائے آپ کی اپنی سستی کاہلی کی۔ اچھے اخلاق میں آپ کو اگلے کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہر آدمی ہائپر ہو جاتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، تو وہ پھر کنٹرول ہوتا نہیں۔ اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بڑے اکابر کی صحبت نصیب فرمائی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، چونکہ یہ جو سبق ہے نا، یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ ساتھ رہنے سے، دیکھنے سے آتا ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں پر ان کے بچپن سے یہ محنت کی
کہ بیٹا اپنے اخلاق بناؤ. چونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے قدیمی زمیندارہ سٹائل ہے، نوکر چاکر اور گالم گلوچ عام ہے، زمینداروں میں کیا سب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، سارے بچے بڑے اچھے اخلاق والے براٹ اپ ہوئے. ان 5 میں عاصم سب سے نمبر 1 تھا، اچھے اخلاق سب سے نمبر 1 تھا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے. ان اثقل شیء فی میزان المومن حسن الاخلاق. کیوں؟ جہاد کتنا مشکل کام، تو یہ کیوں وزنی ہے کہ یہ طبیعت پہ سب سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. آپ ایسے کٹ کے رہ جاتے